ایک اور کلپ ہے، سنیں اس کا۔ اللہ علیہ وسلم کے اولیاء اللہ ہر حال میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی امت کے اولیاء اللہ سے افضل ہیں، اس لیے وہ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے علی بھائی کا کیا موقف ہے؟ علی بھائی تو پہلے کہیں گے اگر وہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو میرے بھائی مہربانی کر کے یوٹیوب کے اوپر جو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں، جو دنیا کے 1.5 ارب مسلمان احتجاج کرنے کے باوجود ڈیلیٹ نہیں کروا سکے، تو پلک جھپکنے سے پہلے ذرا اسے ڈیلیٹ کروا دیں، اور اگر نہ کروا سکے تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کروا سکتے یہ۔ تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں جی یہ اللہ کے ولیوں کے پاس اگر اتنے اختیارات ہیں تو یہ یوٹیوب کے اوپر جو گستاخانہ ویڈیو ہیں اس کو ڈیلیٹ کیوں نہیں کروا دیتے؟ اندازہ کریں کیسی جاہلیت ہے۔ تو منصور صاحب ذرا اس کے بارے میں بتائیں۔ یہ دیکھیں نا، مرزا صاحب نے 1 منٹ بھی سوچے بغیر جو ہے نا وہ اپنے علم میں سے تھوڑی سی ارشادات عنایت فرمائے ہیں کہ جی اگر ان کے پاس اتنے اعتراضات ہیں، اتنے اختیارات ہیں، تو وہ اتنی پاور ہے تو وہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ کیوں نہیں ریموو کر لیتے۔ تو یہاں پر میں آپ کو کہوں کہ کوئی بھی ایتھیسٹ بیٹھا ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کی اس دلیل کو اگر وہ لے کر چلے، بے دین بیٹھا ہو، یعنی کہ جن کو کافر بولتے ہیں، جو اللہ کو بھی نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ دیر از نو گاڈ، یہاں کوئی خدا نہیں ہے اور یہ سب کچھ ایک سائنس کے نظام کے تحت چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی سائنس کے نظام کے تحت چل رہا ہے، تو وہ یہاں پہ فوری طور پہ آپ کو دوسرا سوال ڈالے گا کہ if there is God، یعنی کوئی اگر اللہ ہے تو آپ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر بے ادبی کی گئی ہے نیٹ پہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیوں نہیں ریموو کر دیتا؟ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس انلمیٹڈ اتھارٹی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ اس کا آپ سیدھا سا اگلا جواب دیں گے کہ وہ یہ چیز ہے کہ وہ چیز بندوں کے امتحان کے لیے ہے، کہ جب ایسا کیا گیا تو بندوں نے کیا کیا، جو ان کے پاس اختیارات تھے اس کے خلاف لڑنے والے، کیا وہ انہوں نے استعمال کیے، یا پھر وہ اپنی عیش و عشرت کی زندگی میں ہی لگے رہے اور اس کے خلاف نہیں نکلے کسی بھی محاذ کے اوپر؟ اپنے اب جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقتیں دی تھی، ان کو بروئے کار لا کے کیا انہوں نے اس چیز کے خلاف کیا ایکشن لیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جج کرتی ہے، ہم سب کا امتحان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح تو آپ یہ کہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی پاور ہے تو پھر سارے ہی جو ہے نا وہ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں ہدایت دے دی؟ یہ تو اس قسم کا سوال ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو انتہائی ویکسٹ جو ہے نا کائنڈ آف اے لاجک آپ نے دی ہے یہاں پر کہ جی وہ 1 منٹ سے پہلے وہ ریموو کر دیں۔ پھر آپ کا کیا رول ہے؟ پھر میرا کیا رول ہے؟ جب سب کام ایسے مطلب ایسے پاور کے ساتھ ہی کرنے ہیں، ٹھیک ہے، روحانی پاور کے ساتھ ہی کرنے ہیں، تو پھر آپ کو فزیکلی دنیا میں بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ ٹھیک ہے، روحانی پاور کا میں آپ کو یہ بتاؤں، روحانی پاور اولیاء اللہ اور اللہ کے جتنے بھی مقرب بندے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتے ہیں، اللہ کی اجازت سے استعمال کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی آزمائش کے لیے چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں وہاں پر وہ نہیں استعمال کرتے وہ پاورز، ٹھیک ہے، وہ وہاں پر اجازت ہی نہیں ہوتی، صحیح ہے۔ اور اب اس میں آپ اگر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو بھائی ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایسا کرنے سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اولیاء اللہ صرف پاورز ہی نہیں حاصل کرتے، وہ ہمہ وقت اللہ کے ساتھ اٹیچ بھی ہوتے ہیں، وہ ہمہ وقت وہاں سے ان کو انسٹرکشن بھی ملتی ہیں، جس کا سارا آپ سن چکے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر، حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعے کے اندر، کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت دنیا میں کیا کیا غلط نہیں ہو رہا ہوگا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام اپنی پاور کہاں پر استعمال کرتے تھے؟ جہاں پر اللہ کا حکم ہوتا تھا کہ بھائی یہاں پہ جا کے آپ نے یہ کام کر دینا، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پہ جا کے وہ اپنا وہ کام کر دیتے تھے۔ اب آپ کہیں گے جی وہاں پہ کیوں کر دیتے تھے، وہاں پہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ بھائی وہاں پہ اللہ کا حکم تھا وہ کر دیتے تھے، وہاں پہ اللہ کا حکم نہیں تھا وہ نہیں کرتے تھے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مزید آزمانا چاہتا تھا، وہاں پر اس لیے نہیں کرتے تھے۔ وہاں پر مزید نہیں آزمانا چاہتا تھا، لوگوں کی بھلائی چاہتا تھا اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اس بچے کے والدین کی بھلائی چاہتا تھا اللہ تعالیٰ۔